اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ پھر اگر اس کو طلاق دے دے تو اب اس کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ عورت اس کے سوا دوسرے سے نکاح نہ کر لے۔ پھر اگر وہ بھی طلاق دے دے تو ان دونوں کو میل جول کر لینے میں کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ یہ جان لیں کہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے۔ یہ ہیں اللہ تعالیٰ کی حدیں جنہیں وہ جاننے والوں کے لیے بیان فرما رہا ہے۔ آیت نمبر 230 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو 2 طلاقیں دے چکنے کے بعد تیسری بھی دے دے تو وہ اس پر حرام ہو جائے گی یہاں تک کہ دوسرے سے باقاعدہ نکاح ہو، ہم بستری ہو، پھر وہ مر جائے یا طلاق دے دے۔ پس اگر بغیر نکاح کے مثلا لونڈی بنا کر وہ وتی بھی کر لے تو بھی اگلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح وہ نکاح باقاعدہ ہو لیکن اس دوسرے خاوند نے مجامت نہ کی ہو تو بھی پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں۔ اکثر فقہ میں مشہور ہے کہ حضرت سعد بن مسیب عقد کو حلال کہتے ہیں، گو میل نہ ہوا ہو، لیکن یہ بات ان سے ثابت نہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص ایک عورت سے نکاح کرتا ہے اور دخول سے پہلے ہی طلاق دے دیتا ہے تو وہ دوسرا نکاح کرتی ہے، وہ بھی اسی طرح دخول سے پہلے ہی طلاق دے دیتا ہے، تو کیا اگلے خاوند کو اب اس سے نکاح کرنا حلال ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں جب تک کہ یہ اس سے لطف اندوز نہ ہو لے۔ اس روایت کے راوی حضرت ابن عمر سے خود امام سعد بن مسیب ہیں، پس کیسے ممکن ہے کہ وہ روایت بھی کریں اور پھر مخالفت بھی کریں؟ اور پھر وہ بھی بلا دلیل۔ ایک روایت میں ہے کہ عورت رخصت ہو کر جاتی ہے، ایک مکان میں میاں بیوی جاتے ہیں، پردہ ڈال دیا جاتا ہے لیکن آپس میں نہیں ہوتی۔ جب بھی یہی حکم ہے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا واقعہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر آپ نے پہلے خاوند کی اجازت نہ دی، ایک روایت میں ہے کہ حضرت رفع قرظی کی بیوی صاحبہ تمسیہ بنت واب کو جب انہوں نے آخری تیسری طلاق دے دی تو ان کا نکاح حضرت عبد الرحمن بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، لیکن یہ شکایت لے کر دربار رسالت مآب میں آئیں اور کہا کہ وہ عورت کے مطلب کی نہیں، مجھے اجازت ہو کہ میں اپنے پہلے خاوند کے گھر چلے جاؤں۔ آپ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہاری کسی اور خاوند سے مجامت نہ ہو۔ ان حدیث کی بہت سے سندیں ہیں اور مختلف الفاظ سے مروی ہیں۔ یہ یاد رہے کہ مقصود دوسرے خاوند سے یہ ہے کہ خود اسے رغبت ہو اور ہمیشہ بیوی بنا کر رکھنے کا خواہش مند ہو، کیونکہ نکاح سے مقصود یہی ہے، یہی نہیں کہ اگلے خاوند کے لیے میں حلال ہو جائے اور بس، بلکہ امام مالک فرماتے ہیں کہ یہ بھی شرط ہے کہ یہ مجامت بھی مباح اور جائز طریقے پر مست ہو، مثلا عورت روزے سے نہ ہو، احرام کی حالت میں نہ ہو، اعتکاف کی حالت میں نہ ہو، حیض یا نفاس کی حالت میں نہ ہو، اسی طرح خاوند بھی روزے سے نہ ہو، محرم یا معتکف نہ ہو۔ اگر طرفین میں سے کسی کی یہ حالت ہو پھر چاہے وتی بھی ہو جائے پھر بھی پہلے شوہر پر حلال نہ ہوگی۔ اسی طرح اگر دوسرا خاوند ذمی ہو تو بھی اگلے خاوند کے لیے حلال نہ ہوگی، کیونکہ امام صاحب کے نزدیک کفار کے آپس کے نکاح باطل ہیں۔ امام حسن بصری تو یہ بھی شرط لگاتے ہیں کہ انزال بھی ہو، کیونکہ حضور کے الفاظ سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ جب تک وہ تیرا اور تو اس کا مزہ نہ چکے۔ اگر یہی حدیث ان کے پیش نظر ہو جائے تو چاہیے کہ عورت کی طرف سے یہ بھی شرط معتبر ہو، لیکن حدیث کے لفظ مسلہ سے منی مراد نہیں۔ یہ یاد رہے کہ کیونکہ مسند احمد اور نسائی میں حدیث ہے کہ اسلہ سے مراد جمع ہے،
اگر دوسرے خاوند کا ارادہ اس سے نکاح سے ہے یہ عورت پہلے خاوند کے لیے حلال ہو جائے تو ایسے لوگوں کی مذمت بلکہ ملعون ہونے کی تصریح حدیثوں میں آ چکی ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ گودنے والی، گدوانے والی، بال ملانے والے، ملوانے والی عورتیں ملعون حلالہ کرنے والے اور اس کے لیے حلالہ کیا جاتا ہے، ان پر بھی اللہ کی پھٹکار ہو۔ سود خور اور سود کھلانے والے بھی لعنتی ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کا عمل اسی پر ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ اور ابن عمر کا یہی مذہب ہے۔ تابعین فقہ بھی یہی کہتے ہیں۔ علی ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا بھی یہی فرمان ہے۔ اور روایت میں ہے کہ بیاج کی گواہی دینے والوں اور اس کے لکھنے والے پر لعنت ہے، زکوٰۃ نہ دینے والے اور لینے میں زیادتی کرنے والوں پر بھی لعنت ہے، ہجرت کے بعد لوٹ کر اعرابی بننے والے پر بھی پھٹکار ہے، نو کرنا بھی ممنوع ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ تمہیں بتاؤں کہ ادھار لیا ہو سانڈ کون سا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں، فرمایا جو حلالہ کرے یعنی طلاق والی عورت سے اس لیے نکاح کرے کہ وہ اگلے خاوند کے لیے حلال ہو جائے، اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور جو اپنے لیے ایسا کرے وہ بھی ملعون ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایسے نکاح کی بابت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ نکاح ہی نہیں جس میں مقصود ہو اور زہر اور ہو، جس میں اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق اور ہنسی ہو۔ نکاح صرف وہی ہے جو رغبت کے ساتھ ہو۔ مصدرک حاکم میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اس شخص نے اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دی، اس کے بعد اس کے بھائی نے بغیر اپنے بھائی کے کہے از خود اس ارادے سے نکاح کر لیا کہ یہ میرے بھائی کے لیے حلال ہو جائے، تو آیا یہ نکاح صحیح ہوگا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، ہم تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے میں زنا شمار کرتے تھے۔ نکاح وہی ہے جس میں رغبت ہو۔ اس حدیث کے پچھلے جملے نے گو اسے موقوف سے حکم میں مرفوع کر دیا، بلکہ ایک اور روایت میں ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی ایسا کرے گا یا کرائے گا تو میں دونوں کو زنا کی حد لگاؤں گا، یعنی رجم کروں گا۔ خلیفہ وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے نکاح میں تفریق کر دی۔ اس طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ بہت سے صحابہ کرام سے بھی یہی مروی ہے۔ پھر فرمان ہے کہ اگر دوسرا خاوند نکاح اور وطی کے بعد طلاق دے دے تو پہلے خاوند پر بھی اسی عورت سے نکاح کر لینے میں کوئی گناہ نہیں، جبکہ یہ اچھی طرح گزر اوقات کیا لیں اور یہ بھی جان لیں کہ وہ دوسرا نکاح صرف دھوکہ اور مکر و فریب کا نہ تھا بلکہ حقیقت تھی۔ یہ ہیں احکام شرعی جنہیں علم والوں کے لیے اللہ نے واضح کر دیا۔ ائمہ کا اس میں بھی اختلاف ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 2 یا 1 مرتبہ طلاق دے دی، پھر چھوڑے رہا یہاں تک کہ وہ عدت سے نکل گئی، پھر اس نے دوسرے سے گھر بسا لیا، اس سے ہم بستری بھی ہوئی، پھر اس نے بھی طلاق دے دی اور اس کی عدت ختم ہو چکی۔ اب اگلے خاوند نے اس سے نکاح کر لیا تو کیا اسے 3 میں سے جو طلاقیں یعنی 1 یا 2 جو باقی ہیں صرف انہی کا اختیار رہے گا، یا پہلے کی طلاق کی گنتی سے ساقط ہو جائے گی اور اسے اثر نو تینوں طلاقوں کا حق حاصل ہو جائے گا؟ پہلا مذہب تو ہے کہ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد کا اور صحابہ کی ایک اور جماعت کا، اور دوسرا مذہب امام ابو حنیفہ اور ان کے ساتھی۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ جب اس طرح تیسری طلاق ہو گنتی میں نہیں آئی تو پہلی دوسری کیا آئے گی؟ صدق اللہ العظیم۔